فیس بک کی دانشور، ٹک ٹاکر کے دانشور، یوٹیوبر مولوی آج میری جماعت کے مد مقابل اپنے آراء کو اس طرح پیش کر رہے ہیں جس طرح یہاں کوئی چند افراد کا کوئی ایک موقف ہو اور وہاں پورے علماء کا موقف ہو۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، آج بھی اس ٹک ٹاکر، فیس بک کی یوٹیوبر مولوی سے کہتا ہوں کہ فیس بک اور سوشل میڈیا کی دنیا سے باہر نکلو، یک بتا جائے گا تمہیں کہ تمہاری حیثیت کیا ہے۔ آؤ میدان میں کھڑے ہو جاؤ، جمعیت علماء اسلام کے مد مقابل تمہاری حیثیت ایک ٹکی اور کڑی کی بھی نہیں ہے۔ تو میں فیس بک اور یوٹیوب پر اور ٹک ٹاک پر وہ پسند کرتے ہیں جو اپنی پسند کے فتوے، اپنی مرضی کے فیصلے، اپنے مرضی کا دین، شریعت اور اسلام چاہتے ہیں، وہ تمہیں پسند کرتے ہیں۔ علماء کا طبقہ تمہیں پسند نہیں کرتا۔ کیا تیر مارا ہے آپ نے؟ میں نے اس کی گفتگو سنی، افسوس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ بھائی یہ ایک ذاتی رائے ہے کہ علماء اکرام کو پنجاب میں وظیفہ نہیں لینا، یہ ایک ذاتی رائے ہے۔ اور پھر اس نے فرمایا کہ بھائی یہ تو پنجاب کا مسئلہ ہے، پنجاب کے علماء کو رائے دینی چاہیے۔ میں نے کہا اگر یہ پنجاب کا مسئلہ ہے اور پنجاب کے علماء کو رائے دینی چاہیے تو پھر کراچی میں بیٹھ کر آپ اپنی رائے کیوں دے رہے ہیں؟ آپ اپنا وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ اور پھر اس نے فرمایا کہ آپ تو شادی سے پہلے پریشان ہو رہے ہیں کہ مبارکباد دیں یا نہ دیں، پتہ نہیں یہ شادی کامیاب ہوگی یا ناکام ہوگی۔ میں نے کہا کہ شادی کی مبارکباد دینے پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم تو نکاح پڑھانے کے لیے بھی تیار ہیں، حلوہ اور لڈو کھانے کے لیے بھی تیار ہیں، مبارکباد دینے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن جب یقین ہو کہ یہ نکاح لڑکے اور لڑکی کا ہو رہا ہے، دیکھ رہے ہیں کہ لڑکا لڑکے سے نکاح کر رہا ہے اور لڑکی لڑکی کے ساتھ نکاح کر رہی ہے، ہم کیسے مبارکباد دیں؟ آپ کیا ہمارے اکابر سے بھی بڑے متقی، پرہیزگار اور مفتی بن گئے؟ کیا آپ کی سوچ دارالعلوم دیوبند سے بھی بڑی سوچ ہو گئی؟ کیا کل تک دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ نہیں تھا؟ کیا آج دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ نہیں ہے کہ علماء اکرام کو حکومتی وظیفہ نہیں لینا چاہیے؟ چلو چھوڑو ان باتوں کو، میں کہیں اور نہیں جا رہا۔ سعودی عرب میں بھی حرم میں بھی کعبۃ اللہ، امام کعبہ کی مثال دے رہا ہوں۔ کیا آج امام کعبہ کو بھی اپنی مرضی کے ساتھ خطبہ دینے کا اختیار حاصل ہے؟ کیا روضے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر رسول پر بیٹھے ہوئے امام کو بھی آج اپنی مرضی کے ساتھ اپنا ما فی الضمیر بیان کرنے کی اجازت حاصل ہے؟